ابراہم اکرز اصل میں ہیں کیا؟ اسرائیل کی اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کانفلکٹ کیسے اور کب شروع ہوا تھا اور آج اس قدر اتنا پیچیدہ کیوں ہو چکا ہے؟ وہ تمام ایونٹس کون سے ہیں جنہوں نے اسے ری شیپ کیا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، شروع کرتے ہیں 1897 سے، جب تھیوڈور ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس زائنسٹ آرگنائزیشن کا مطالبہ ایرٹس اسرائیلی یعنی کہ لینڈ آف اسرائیل تھا۔ 1897 کے فگر پر غور کریں تو یہ جان پائیں گے کہ یہ ہٹلر کی ہولوکاسٹ سے بہت پہلے کی بات ہے، اور پھر یہ صرف ہرزل جیسے جیوز کا انفرادی یا اجتماعی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ 1970s میں برطانیہ نے بیلفور ڈکلیریشن میں اس مطالبے کی حمایت کر دی تھی۔ یہ ڈکلیریشن ایک خط کی شکل میں برٹش فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور نے برٹش جوئش کمیونٹی کے لیڈر لارڈ روتھسچائلڈ کو بھیجا تھا 2 نومبر 1917 کو۔ اس وقت ورلڈ وار 1 جاری تھی اور فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور پھر اس ڈکلیریشن کے چند ہی ہفتوں بعد فلسطین سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ورلڈ وار 1 1919 میں ختم ہوئی، لیگ آف نیشنز قائم کی گئی۔ لیگ آف نیشنز ایک عالمی ادارہ تھا جس کا مقصد فیوچر میں ہونے والی عالمی جنگوں کو روکنا تھا، اور اسی لیگ آف نیشنز نے 1922 میں برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دے دیا۔ اسے برٹش مینڈیٹ پیلسٹائن کہتے ہیں۔ فلسطین پر برطانیہ کے قبضے کے بعد اور خاص طور پر لیگ آف نیشنز سے مینڈیٹ ملنے کے بعد اس علاقے میں یہودیوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا۔ برٹش مینڈیٹ کے دوران فلسطین میں زائنسٹ موومنٹ کا مین لیڈر بن گوریون تھا، وہی بن گوریون جو بعد میں اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بھی بنا۔ بن گوریون نے 1937 میں اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس میں اپنے مستقبل کے ارادوں کو بہت حد تک واضح کر دیا تھا۔ یہ ہیبریو میں لکھا جانے والا ایک طویل خط ہے جس کے ترجمے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم اس ویڈیو کے کلپ میں شامل کر رہے ہیں۔ بن گوریون لکھتا ہے کہ مجھے ملک کی تقسیم کی خوشی نہیں ہے، لیکن یہ ملک مکمل طور پر ہماری پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کا زیادہ حصہ تو عربوں اور ان کے پاس ہے، یعنی برطانوی کمیشن کے پاس۔ ہمارے پاس تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن تقسیم کے نتیجے میں وہ جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ ہماری خواہش اور میرٹ سے بہت کم ہے، لیکن اگر میں عرب ہوتا تو یقیناً اس پر بہت غصہ ہوتا، اور یہ صرف ابتدا ہے۔ ہم اپنی اسٹیٹ ضرور بنائیں گے۔ پھر 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی، اور برطانیہ نے پیلسٹائن کانفلکٹ حل کرانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز سے کہا۔ اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن قائم کی۔ اس اسپیشل کمیٹی نے پیلسٹائن کانفلکٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد 2 حل پیش کیے۔ ایک حل فیڈرل اسٹیٹ کا قیام تھا جس میں ایک ہی ریاست بنائی جانا تھی، اور اس میں یہودیوں کے لیے اور عربوں کے لیے 2 الگ الگ آٹونومس ریجنز ہونا تھے، جبکہ یروشلم کو انٹرنیشنل انکلیو بننا تھا۔ اور دوسرا حل 2 اسٹیٹ سولوشن تھا جس میں عربوں کے لیے اور جوز کے لیے الگ الگ اسٹیٹس بنائے جانا تھے۔ UNSCOP کے اس پارٹیشن پلان کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے 29 نومبر 1947 کو اڈاپٹ کر لیا، ریزولوشن 181 کے تحت۔ اس نقشے میں جو یلو کلر کا ایریا ہے وہ عرب اسٹیٹ کے لیے تجویز کیا گیا تھا، بلو کلر میں جو اسٹیٹ کا ایریا دکھایا جا رہا ہے، جبکہ وائٹ کلر میں انٹرنیشنل انکلیو ہے۔ اس نقشے پر آپ کو جو گرین کلر کی باؤنڈری دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ بارڈرز ہیں جنہیں یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن نے تجویز کیا تھا، لیکن اس میں رد و بدل کر کے پھر یہ نقشہ منظور کیا گیا۔ جو اسٹیٹ کو پیلسٹائن کا 56.47% ایریا دیا گیا، جس میں ایسٹرن گلیلی، جھیل تبریہ، پھر اس کے بعد حائفہ کی کوسٹ سے لے کر ریہوٹ تک کا علاقہ، نجف ڈیسرٹ اور گلف آف عقبہ شامل تھے۔ یہ تمام ایریاز اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ تھے، خاص طور پر گلف آف عقبہ، جو ایک طرف تو سوئز کینال تک ایکسس دیتا ہے اور دوسری طرف ریڈ سی کو انڈین اوشنز کے ساتھ جوڑنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس پارٹیشن پلان کو زائنسٹ موومنٹ نے تو تسلیم کر لیا، اور بن گوریون نے کہا I know of no greater achievement made by Jewish people، لیکن عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس پارٹیشن پلان کی منظوری کے بعد برٹش مینڈیٹ 1 اگست 1948 تک رہنا تھا، لیکن 14 مئی 1948 کو برٹن نے اپنا مینڈیٹ ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی بن گوریون نے انڈیپینڈنس آف اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہ بات عربوں کے لیے ناقابل قبول تھی اور کچھ عرب نیشنلزم کا گھمنڈ بھی تھا، سو 15 مئی 1948 کو عربوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔
حملہ آور کنٹریز میں ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور لبنان براہ راست شامل تھے، جبکہ سعودی عرب نے بھی کچھ دستے بھیجے تھے جو کہ ایجپشن کمانڈ میں لڑے تھے۔ اس پہلی عرب اسرائیل جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل چند ہی مہینوں میں 78% فلسطین پر قابض ہو گیا اور تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی پناہ گزین بن گئے۔ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اسی کو عرب نکبہ اور جیوز وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ اس 78% میں ویسٹرن یروشلم کا علاقہ بھی شامل تھا، جبکہ ایسٹرن یروشلم اور ویسٹ بینک کا سارا علاقہ جارڈن کے ہاتھ چلا گیا، جبکہ دوسری طرف پوری غزہ اسٹرپ ایجپٹ کے پاس چلی گئی۔ سو فلسطین عملی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کا 78% اسرائیل کے پاس تھا، کچھ حصہ جارڈن میں شامل ہو چکا تھا اور کچھ ایجپٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ عرب انتقام تو لینا چاہتے تھے اور اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن سیکنڈ عرب اسرائیل وار کا آغاز اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، جب اس نے پریمپٹیو اسٹرائکس کا نام لے کر عرب کنٹریز پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ تھی 5 جون 1967، یعنی 5 جون 1967۔ یہ جنگ 6 دن جاری رہی، اس لیے اسے 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں۔ ان 6 دنوں میں اسرائیل نے مصر سے غزہ تو چھین لیا، لیکن غزہ کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا کے بھی ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جبکہ دوسری طرف جارڈن سے اسرائیل نے ایسٹرن یروشلم اور ویسٹ بینک کا سارا علاقہ چھین لیا، اور تیسری طرف سیریا یعنی شام کی گولن ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں ایجپٹ، سیریا، جارڈن اور عراق براہ راست شامل تھے، اور عرب اسٹیٹس میں سے سعودی عرب، کویت، الجیریا اور سوڈان حمایت کر رہے تھے۔ اس 6 ڈے وار میں ایک پاکستانی پائلٹ سیف الاعظم بھی شریک تھے۔ سیف الاعظم ایئر فورس کی تربیت کے لیے اس وقت جارڈن میں موجود تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے ہاکر ہنٹر طیارے کی مدد سے کم از کم ایک اسرائیلی جہاز گرایا تھا۔ پھر اس کے بعد 7 جون کو انہیں عراق بھیج دیا گیا، تو یہاں پر بھی انہوں نے 2 اسرائیلی جہازوں کو گرایا۔ پورا فلسطین ہاتھ سے نکل جانے اور اپنے کئی علاقے چھن جانے کے بعد عرب شدید غصے میں تھے اور اسرائیل پر کوئی بڑا سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر مصر کے انور سادات اور شام کے حافظ الاسد۔ اسرائیل پر یہ سرپرائز اٹیک کیا گیا 6 اکتوبر 1973 کو، جب یہودی اپنا مقدس دن یوم کپور منا رہے تھے۔ صدرن فرنٹ سے ایجپٹ اور ناردرن فرنٹ سے سیریا نے حملہ کیا۔ عراق بھی اس حملے میں شامل تھا، لیکن جارڈن شروع میں ریلیکٹنٹ رہا، بعد میں اس کے کچھ ٹروپس سیریا کی طرف سے جنگ میں لڑے بھی۔ دوسری طرف سعودی عرب، کویت، الجیریا، لیبیا، موروکو اور کیوبا کی امداد اس جنگ کو حاصل تھی، اکوپمنٹ کی شکل میں بھی اور چھوٹے دستوں کی شکل میں بھی۔ شروع میں یہ سرپرائز اٹیک اسرائیل کے لیے ایک بڑا شوق تھا اور کئی قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے اسے نکلنا پڑا، لیکن 9 اکتوبر سے اسرائیل نے کم بیک کیا اور شام سے گولن ہائٹس دوبارہ چھین لی، بلکہ حملے دمشق تک شروع کر دیے، اور مصر سے صحرائے سینا واپس لیا اور اس کے ساتھ ساتھ نہر سوئز تک بھی پہنچ گیا۔ یقینی طور پر اس میں امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس جنگ کے ہارنے کے بعد بھی عربوں کے پاس ایک ہی ہتھیار بچا تھا، اور وہ ہتھیار تھا آئل امبارگو، یعنی امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو آئل کی برآمدات پر پابندی لگا دی گئی۔ ویسٹ کی تو ساری انڈسٹری آئل پہ چلتی تھی، ان کا تو گزارا تیل کے بغیر نہیں تھا، سو اب ان کے لیے خاصی پریشانی کی بات تھی۔ لہٰذا ڈائیلاگ پروسیس شروع کیا گیا، اور اس ڈائیلاگ پروسیس میں اسرائیل نے ایجپٹ اور سیریا کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے، اور 1982 میں اسرائیل نے صحرائے سینا سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ ہاں، البتہ اسرائیلی آرمی غزہ کے اندر موجود رہی۔ شام کے ساتھ بھی ڈس انگیجمنٹ ایگریمنٹ سائن ہو گئے، لیکن گولان ہائٹس پر اسرائیل کا قبضہ آج بھی موجود ہے۔ 3 جنگوں میں شکست کے بعد عرب ممالک کے حوصلے تو ٹوٹ گئے، لیکن فلسطینیوں کی تحریک جاری رہی۔ 1967 سے پہلے، بلکہ خاص طور پر 1964 سے پہلے یہ تحریک لوکلائز تھی، اور کوئی تنظیم اس کو سنبھالنے کے لیے نہیں تھی، کوئی کوارڈینیشن مختلف گروپس کے بیچ میں نہیں تھی۔ لیکن 1964 میں PLO پیلسٹائنین لبریشن آرگنائزیشن قائم ہوئی۔ اس PLO کی مین لیڈ الفتح پارٹی کے یاسر عرفات کے پاس تھی۔ یہ لوگ شروع میں تو جارڈن سے اور پھر اس کے بعد لبنان سے اسرائیل پر حملے کرتے رہے۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور PLO کو وہاں سے نکل دینے پر مجبور کیا، تو پھر آغاز ہوا فرسٹ انتفاضہ کا۔ یہ انتفاضہ 1987 سے 1993 تک جاری رہا۔ اس دوران فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے، ہڑتالیں کی، بائیکاٹ کیے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور پتھر پھینکنا ان دنوں میں ایک اہم علامت ریزسٹنس کی سمجھا جاتا تھا۔
فلسطینیوں کی اس شدید ریزسٹنس موومنٹ اور پھر اس موومنٹ پر اسرائیل کے ریئیکشن کی وجہ سے دونوں پارٹیز اس چیز پہ مجبور ہوئیں کہ خفیہ طور پر مذاکرات کریں۔ یہ مذاکرات ناروے کے شہر اوسلو میں ہوئے، اس لیے ان کی بنیاد پر ہونے والے معاہدوں کو اوسلو اکرڈز کہا جاتا ہے۔ پہلا معاہدہ اوسلو اکرڈ 1 1993 میں ہوا تھا، اسے ڈیکلیریشن آف پرنسپلز بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا اور بدلے میں اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطینیوں کی لیجیٹمیٹ ریپریزنٹیٹیو مان لیا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ ایک 5 سال کا ٹرانزیشنل پیریڈ ہوگا جس میں فلسطینیوں کو لمیٹڈ سیلف گورننس دی جائے گی۔ اس سیلف گورننس کے لیے 1994 میں پیلسٹائنین نیشنل اتھارٹی، جسے فلسطینی اتھارٹی بھی کہتے ہیں، قائم کی گئی، اور پھر 1995 میں اوسلو اکرڈ 2 بھی سائن ہوا، جسے انٹرم ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ویسٹ بینک کو 3 ایریاز میں تقسیم کیا گیا۔ ایریا اے ٹوٹل ویسٹ بینک کے ایریا کا 18% تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایریا اے میں سول اور سیکیورٹی کنٹرول دونوں فلسطینی اتھارٹی کو دیے گئے۔ 22% ایریا کو ایریا بی کا نام دیا گیا اور یہاں پر سول کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو اور سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ ایریا سی، جو کہ ویسٹ بینک کا سب سے زیادہ ایریا ہے 60%، وہاں پر سول اور سیکیورٹی دونوں کنٹرول اسرائیل کو دیے گئے۔ انہی ایگریمنٹس کی وجہ سے پی ایل او کے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم رابن کو نوبیل پیس پرائز بھی دیا گیا، لیکن پھر اسی سال 1995 میں رابن کو قتل کر دیا گیا۔ دونوں طرف کے ہارڈ لائنرز کے تسلیم نہ کرنے کے باوجود اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے قتل کے باوجود بھی اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور فلسطینی اتھارٹی نے نام نہاد ہی صحیح لیکن ویسٹ بینک میں حکومت سنبھال لی۔ گورننس کے اختیارات ملنے کے بعد الفتح کا زیادہ دھیان حکومت کی طرف ہو گیا، جبکہ حماس کا فوکس تحریک کی طرف۔ انہوں نے خود کو ویسٹ بینک اور غزہ میں مضبوط کرنے پہ کام جاری رکھا۔ غزہ میں اسرائیل کی فورسز 2005 تک رہیں اور پھر 2005 میں انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، یہ کہہ کر کہ کوسٹ بہت زیادہ ہے۔ یہاں آئی ڈی ایف کو ٹف ٹائم حماس سے رہی تھی اور اس وقت امریکہ اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا افغانستان میں، تو شاید اسرائیل کو مدد اس طرح سے نہیں مل رہی تھی جیسی کہ وہ توقع رکھ رہا تھا یا جو اس کو غزہ میں موجود رہنے کے لیے چاہیے تھی۔ 2005 میں غزہ سے آئی ڈی ایف کے نکل جانے کے بعد جب 2006 میں الیکشن ہوئے تو ان الیکشن میں الفتح کو حماس نے شکست دے دی۔ 132 سیٹوں میں سے 72 حماس کے حصے میں آئیں، جبکہ 45 پر فتح کامیاب ہوئی۔ شروع میں کولیشن گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے حماس کے اسماعیل ہنیہ کو وزیر اعظم نامینیٹ کیا گیا، لیکن بعد میں کسی پاور شیئرنگ فارمولے پر اتفاق نہیں ہو سکا اور حماس کو ویسٹ بینک میں سے نکال دیا گیا اور حماس نے غزہ میں سے پیلسٹائنین اتھارٹی کو نکال دیا۔ ویسٹ بینک پر پیلسٹائنین اتھارٹی کی حکومت قائم رہی اور محمود عباس اس کے صدر ہیں۔ اس وقت سے لے کر ویسٹ بینک میں آج تک محمود عباس ہی صدر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جبکہ حماس کے غزہ ٹیک اوور کرنے کے بعد اسرائیل نے چاروں طرف سے غزہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کو توڑنے کی کوششیں فریڈم فائٹیلا اس وقت سے اب تک کئی دفعہ کر چکا ہے۔ حماس شروع سے ایک ہارڈ لائنر تنظیم تھی، لیکن 2017 میں اس نے بڑی تبدیلیاں کی، اپنا چارٹر ریوائز کیا۔ اس چارٹر میں حماس نے 1967 کے پہلے کے بارڈرز پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پریکٹیکل چیلنجز اور ان کے متوقع سلوشنز کی ٹھیک سے اسیسمنٹ کرنے کے بعد یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ ہماری لڑائی جیوز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم زائونسٹ کے خلاف ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی کو اپوز کرتے ہیں۔ اس 2017 کے چارٹر میں پی ایل او اور پیلسٹائنین اتھارٹی کے نیشنل رول کو بھی حماس نے تسلیم کر لیا اور ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ بھی لیا گیا، اور وہ یہ کہ اسماعیل ہنیہ کو غزہ سے باہر بھیج دیا گیا پولیٹیکل ونگ کا ہیڈ بنا کر، جبکہ غزہ کے ڈیفیکٹو حکمران یحییٰ سنوار بن گئے۔ یحییٰ سنوار خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے بچپن ہی سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے۔ فرسٹ انتفاضہ کے دوران 1982 میں جب ان کی عمر صرف 20 سال تھی تو انہیں پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد انہیں دوسری مرتبہ بھی پکڑا گیا اور جلد ہی چھوڑ دیا گیا، لیکن دوسری دفعہ رہا ہونے کے بعد یحییٰ سنوار نے حماس کے انٹیلیجنس ونگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر انہیں 1989 میں تیسری دفعہ گرفتار کیا گیا اور 4 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ الزام لگایا گیا 2 آئی ڈی ایف فوجیوں کے قتل کا اور ان کی معاونت کرنے والے 4 فلسطینیوں کے قتل کا۔ یحییٰ سنوار کو رہائی 2011 میں ملی تھی، اپنی عمر کے 22 سال جیل میں گزارنے کے بعد ایک معاہدے کے تحت۔
یہ معاہدہ اسرائیلی قیدی گلاد شلیت کی رہائی کا معاہدہ تھا، جس کے بدلے اسرائیل نے 1027 فلسطینیوں کو رہا کیا تھا۔ انہی رہائی پانے والوں میں یحییٰ سنوار شامل تھے۔ ایک طرف تو حماس اپنا چارٹر بدل رہی تھی، بیرونی دنیا سے بات چیت کرنے کے لیے اسماعیل ہنیہ کو غزہ سے باہر بھیجا تھا، تو دوسری طرف باقی کی دنیا، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک ابراہم اکرز کی طرف جا رہے تھے۔ ابراہم اکرز وہ معاہدہ ہے جسے سب سے پہلے UAE نے سائن کیا اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کیے۔ پھر UAE کے بعد بحرین بھی اس معاہدے میں شامل ہوا، پھر مراکش اور سوڈان نے بھی ابراہم اکرز کو سائن کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی اور پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ پاکستان کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا ابراہم اکرز میں شامل ہونے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے۔ پورا فلسطین لینے کے مطالبے سے تو فلسطینی ویسے خود ہی پیچھے ہٹ چکے تھے، لیکن غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور ویسٹ بینک میں جو غیر قانونی یہودی بستیاں مسلسل بسائی جا رہی ہیں، اس کو روکنے کے بارے میں بھی کوئی بات ان معاہدوں میں نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں اچانک 7 اکتوبر 2023 کا دن آ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر تینوں طرف سے حملہ کیا تھا، سمندر، فضا اور زمین کے راستوں سے۔ تقریباً 1250 اسرائیلی اس دن مارے گئے اور 251 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ان یرغمالیوں کو حماس کے لوگ غزہ کے اندر لے گئے اور مختلف جگہوں پر چھپا دیا، اور پھر شروع ہوا غزہ کے لوگوں کا جینوسائیڈ، جسے پوری دنیا نے لائیو دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہی ہے۔ 1 لاکھ ٹن سے زیادہ کا بارود غزہ میں گرایا جا چکا ہے، وہ غزہ جس کا ایریا صرف 365 مربع کلومیٹر ہے، ہمارے لاہور شہر سے کم از کم 5 گنا چھوٹا۔ چاروں طرف سے وہ بند ہے اور کم از کم 70,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ہزاروں لاپتہ ہیں اور زخمی اور معذور ہونے والے افراد کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ جو افراد اس جنگ میں براہ راست نہیں مرے بلکہ بھوک سے اور بیماری سے مرے ہیں، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اسرائیل نے گھروں، اسکولوں، دفاتر، کاروباری مراکز اور ہسپتالوں پر بلا تفریق بمباری کی ہے، کسی پناہ گزین کیمپ اور خیمے کو بھی نہیں چھوڑا۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اور یہ جنگ صرف انسانوں کے خلاف نہیں لڑی گئی، بلکہ یہ جنگ تو غزہ میں جانوروں کے خلاف بھی لڑی گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق 2024 کے آخر تک غزہ میں 95% کیٹل ہیڈ مر چکے تھے۔ زندہ بچنے والی بھیڑوں کی تعداد 43% اور بکریوں کی تعداد 37% تھی، جبکہ مرغیاں تو صرف 1% ہی بچی تھیں، اور یہ 2024 کے آخر کے اعداد و شمار ہیں۔ ابھی غزہ میں حالات یہ ہیں کہ کئی ہفتوں کی بندش کے بعد جو چند ٹرک غزہ کے اندر جاتے ہیں امداد لے کر، ان کو اسرائیلی فوج اپنی مرضی سے اپنی نگرانی میں تقسیم کرواتی ہے، اور اس کی تقسیم کے دوران بھی امداد لینے والے افراد پر سیدھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، جس میں ہر روز درجنوں افراد اپنی جان سے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔